السلام علیکم۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کا کیا انجام ہوا، اس کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین۔ اور ہم نے پڑھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ابرہہ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور پھر جلد ہی وہ پرندے ابرہہ کے لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ ابرہہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو گرانے کے لیے اپنا لشکر لے کر آیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو نیست اور نابود کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ یہ وہی پرندے تھے جن کا ذکر سورۃ الفیل میں ہوا ہے۔ بہرحال ان پرندوں نے ابرہہ اور اس کی فوج کے سروں پر پہنچ کر وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسانی شروع کر دیں جو وہ اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کر آئے تھے، لیکن جو ابرہہ کے لشکر کے فوجی تھے ان کو وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں گولیوں کی مانند لگ رہی تھی۔ جس کو بھی کنکری لگتی وہ وہیں مر جاتا۔ ابرہہ کے لشکر کے فوجیوں نے جو ایک آہنی خورد اپنے اوپر پہنا ہوتا تھا اپنے سر کی حفاظت کے لیے، جو کنکری گرتی وہ اس خورد تک کو پھاڑ کر فوجیوں کے دماغوں میں گھس جاتی۔ حبشی جو تھے، جو آرمی تھی اس کی ابرہہ کی، وہ عجیب بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ لشکر ان کنکریوں کی چوٹوں سے خوب ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ان کنکریوں کے لگنے سے ابرہہ کے جسم پر چیچک کے دانے نکل آئے، اس کا تمام بدن گلنے سڑنے لگ گیا، جسم سے پیپ اور لہو رسنے لگا، اس کے بدن کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، آخر کار اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا، اور یوں وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔ جب سارا لشکر ختم ہو گیا تو وہ پرندے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس چلے گئے، اور پھر ایک سیلاب آیا جو ساری مردہ فوج کو بہا کر سمندر میں لے گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفیل میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیسا حال کیا؟ کیا اللہ نے ان کے داؤ کو بگاڑ نہیں دیا، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے کے بھیجے جو ان پر گھنگر والے کنکر پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، یعنی ان کا بالکل نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اب یہ واقعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 یعنی 50 to 55 ڈیز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ مکہ کے لوگ اس ٹائم پر بت پرستی میں شرک میں مبتلا تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، جبکہ ابرہہ اور اس کی جو آرمی والے تھے وہ عیسائی مذہب پر تھے، جو کہ پھر بھی بے شک جتنا بھی اس کے اندر چینجنگز ہو چکی تھی، رد و بدل ہو چکا تھا، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیت پر بت پرستوں کی مدد کیوں کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کو اس برے حال میں پہنچا دیا، اور عیسائیت پر چلنے والوں کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے برعکس جو لوگ بت پرست تھے وہ ظاہراً ان کو فتح ہو گئی۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، کیونکہ یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں یعنی روم، فارس میں فوراً پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پہ رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت ایک امیر دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کی شرف اور عظمت کا ایک کھلا ہوا نشان نظر آ گیا، اور خانہ کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو وہاں سے تھوڑے عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے تو دنیا کے لیے کوئی مختلف بات نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مشرکین کی مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نشان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی کے لیے ظاہر کیا، اور پھر جو لوگ تکبر میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا، ان کی اہمیت کا، ان کے فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ظاہری طور پر مکمل طور سے دکھا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا حال فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہماری جو ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام ہے یہ سیریز مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم حضرت عبداللہ کی جو زندگی مبارک ہے اس کو پڑھیں گے۔